قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر خاص طور پر سورہ نمل میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ان کا ذکر فرمایا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزازات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، اور جو علم کی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جو پرندوں کی بولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور اس کے بعد ان کی جو وراثت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، آپ کی وراثت نبوت اور حکومت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ان میں سے کچھ جو ہے متمنی تھے کہ ہمیں وراثت ملے حکومت کی اور ہم بادشاہ بنیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا جو وارث ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو بنایا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا. وَقَالَا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی اس نعمت پر، جو علم کی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے کلمات کہے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سارے مومنین بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی، دوسرے کمالات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو کوئی بھی فضیلت عطا فرمائے، کوئی مقام عطا فرمائے، تو انسان اس پر اترانے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، دوسروں کو کمتر جاننے کے بجائے، اپنی شوخی بکھیرنے کے بجائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حضرات گرامی، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر اس کی نعمت کے اندر اضافہ بھی فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور رب تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو زوال سے بھی محفوظ فرماتا ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا جانشین بنایا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. اب پرندے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں چہچہاتے ہیں، لیکن وہ بولیاں کیا ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. وہ پرندے باتیں کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام ان کی باتوں کو سمجھتے تھے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند، پرند، شجر، حجر، اللہ اکبر، حجر بھی درود پڑھتے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر شجر بھی سجدہ ریز ہوتے تھے، اگر اونٹ بھی روتا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو سنتے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے. تو سب نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناظرین کرام سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا. تو فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی، عطا کیا گیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عطا کی گئی. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی بزرگی اور بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت و حکومت بھی عطا فرمائے، سونا چاندی اور گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، گھوڑے بھی عطا فرمائے، بیویاں بھی عطا فرمائیں، اولاد بھی عطا فرمائیں. فرمایا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اوتینا من کل شیء، ہر چیز کی نعمتیں عطا فرمائے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ انسانوں، جنوں، سب لشکر فراہم کیے گئے اور وہ سب ان کے ساتھ چلتے تھے، اور وہ سب کے سب ایک کمانڈ کے اندر. سلیمان علیہ السلام بڑے ایک نبی بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، اور بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے. آپ ایک نظام کے تحت سب کو چلایا کرتے تھے کہ کوئی آؤٹ آف بیلنس نہ ہو. اچھا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے
وہ جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک ایسی وادی سے گزرنے لگا کہ جسے وادی نمل کہا جاتا ہے۔ نمل و نملتن کہتے ہیں چونٹیوں کو۔ چونٹیوں کی ایک وادی میں سے نمل جو ہے وہ جمع ہے، چونٹیوں کی ایک وادی میں سے وہ لشکر گزرنے والا تھا سلیمان علیہ السلام کا، اور ابھی لشکر بہت سارے میل کی مسافت پر ہے، لیکن وہ چونٹیوں کی جو سردار تھی، قالت نملتن، فرمایا وہ سردار چونٹی کہنے لگی کہ یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو جنود اور لشکر ہے وہ کہیں تمہیں بے خیالی کے اندر رونتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ اچھا، لشکر ابھی دور ہے وادی نمل سے، اور پہلے ہی وہ چونٹیوں کی جو سردار ہے، اور چونٹیوں کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کی ایک سردار ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک سسٹم اور نظام اپنے لیے ذخیرہ جمع کرتے ہیں، اور پورے پراپر نظام کے تحت ان کا بھی ایک چلتا ہے۔ تو کہا وہ سردار، قالت نملتن، اس سردار اور ملکہ جو چونٹی ہے اس نے کہا کہ میں بلو کے اندر داخل ہو جو لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور کہیں ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی کا لشکر جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں روندے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے خیالی کے اندر، وہم لا یشعرون، بے خیالی کے اندر کہیں وہ تمہیں روند کرنا چلے جائے۔ سلیمان علیہ السلام بہت دور ابھی مسافت پر ہے، کئی میل پر، لیکن اس چونٹی کی سردار، جو چونٹیوں کی سردار تھی، اس کی بات کو سن لیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، ان کی اس بات کو سن کر آپ مسکرا کر ہنسے اور کہا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور تو نے مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور خدایا تو مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر جو ہے وہ شامل فرما، صالحین بندوں کے اندر شامل فرما۔ یعنی یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ قوت و طاقت اور یہ مقام عطا فرمایا کہ اتنے فاصلے پر، اب چونٹی کے تو کوئی آواز ہی نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ ہی نہیں ہے، اب باقی تو چلو جانور چہچہاتے ہیں، وہ آواز نکالتے ہیں، لیکن اس کی تو کوئی آواز بظاہر جو ہے نہیں ہے، لیکن اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے اور اپنے پیاروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے وہ قوت و طاقت عطا فرما دے۔ طاقتیں تو ساری میرے اللہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تو کچھ نہیں ہیں، لیکن میرا رب جس پر کرم فرما دے، فضل فرما دے، تو رب تبارک و تعالیٰ جب اس کو قوت و طاقت اور کرامات اور عزتیں عطا فرمائے تو پھر وہ چونٹیوں کی بات کو بھی میلوں پر سن بھی لیتا ہے، اور سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تیری اس نعمت پر میں شکر ادا کرتا ہوں، شکر میرے رب تیرا شکر۔ آپ دیکھیں کہ ہر قدم پر شکر ادا کر رہے ہیں، علم پر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی، کسی جگہ تکبر نہیں دیکھیں گے، کسی علم بھی انسان کو تکبر بھی دے دیتا ہے، عبادات بھی انسان کو تکبر دے دیتی ہیں، تسبیحات انسان پڑھتا ہے، کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور بڑا نیک ہوں اور پارسا ہوں اور دوسرے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں میرے سامنے، تو انسان کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، عبادت کا بھی اور علم کا بھی اور ہر چیز کا ایک تکبر آ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ تکبر پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ ہر قدم پر جب بھی کوئی اللہ کی نعمت، اللہ کا کرم دیکھتے تو فوراً زبان پہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدایا تیرا شکر، تو نے مہربانی کی، تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو نے مجھ پر کرم کیا، میرے والدین پر کرم کیا اور ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔